آگے ذوالقرنین کا قصہ ہے. ذوالقرنین، یہ سوالات مشرکین نے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا. کون ہے وہ؟ بتائیے. اس کا تعلق تاریخ سے ہے اور اللہ فرما رہا ہے یہ جو سوال ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس لیے کہ آپ نے ہسٹری تو پڑھی نہیں ہے، یہ پورا واقعہ ذوالقرنین کا بیان کرنا اور یہ ساری چیزیں تورات میں ہیں، تورات سے ٹیلی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں. جی یہ کون ہے؟ اس کا ایک سفر پہلا مغرب کی طرف ہوا، پچھم کی طرف، اور چلتا چلا گیا. دیکھا کہ اب آگے کوئی آبادی نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج ایک گدلے چشمے میں ڈوب رہا ہو. ایسا لگتا نہیں جیسے ڈوب رہا ہو گدلے چشمے میں. اچھا. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، وہاں پر ایک قوم کو اس نے پایا اور اس نے کہا کہ ظلم سے ہر آدمی باز آ جائے. دیکھو اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. وہاں کے لوگوں نے کہا چاہے ہمیں سزا دیں اور چاہے ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. اس واقعے کے اندر تین باتیں ہیں کہ بادشاہ کیسا ہونا چاہیے. جی یہاں بتایا گیا بیٹے کیسے ہونے چاہیے، اولاد کیسی ہونی چاہیے. یہاں بتایا جا رہا ہے بادشاہ کیسا ہونا چاہیے. بادشاہ کے اندر تین صفتیں ہونی چاہیے. ایک تو بادشاہ عادل ہو، ظالم نہ ہو، اور دوسرے بادشاہ جو ہے رعایا کا ہمدرد ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا ہمیشہ اس کے دل میں خیال ہو، اور تیسرے اس کے اندر تواضع ہو. کوئی بھی آدمی سے بات کر سکتا ہو. اللہ، یہ تین چیزیں جس بادشاہ کے اندر ہوں اسے اچھا بادشاہ کہا گیا ہے. تو پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف ہوا. اچھا، مشرق میں جہاں آخری کونے پر پہنچا وہ دیکھا کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہے، ننگے رہتے ہیں. لیس عندہم تمدن، ان کے پاس سویلائزیشن نہیں ہے. لا یعرفون البیوت، نہیں جانتے کہ گھر کیا ہوتا ہے. ولا صناعۃ الملابس، نہ کپڑا بنانے کا انہیں طریقہ معلوم. سب ننگے رہ رہے ہیں، گھر نہیں بنا رہے، ننگے ہیں سب. اللہ، یہ وہاں پر پہنچا. پھر ایک تیسرا سفر ہے شمال یا جنوب کی طرف، یہ تیسرا سفر ہے. وہاں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں دو پہاڑ تھے اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا. تو اس طرف جو لوگ تھے انہوں نے شکایت کی کہ اس درے سے یاجوج ماجوج جو ایک مفسد قوم ہے، فسادی قوم ہے، ادھر آ کر متمدن آبادیوں کے اوپر حملہ کرتی ہے، لوٹ مار کر کے چلی جاتی ہے. تو آپ اس درے کو بند کرا دیں اور جتنا پیسہ لگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کنہوں نے کہا؟ وہ جو لوگ مارے بولے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو پیسے کی ضرورت نہیں، میں مین پاور کی ضرورت ہے. آدمی دے دو، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں ہیں. تو آدمی دے دو اور اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بنا دیتے ہیں. دیکھو یہ ہے خیر خواہ ہونا چاہیے رعایا کا، اور دوسرے تواضع ہونا چاہیے اس کے اندر، تیسرا ظالم نہیں ہونا چاہیے. جی تو اس نے وہ سد بنا دی. یہ دیوار کہاں ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں؟ پتہ نہیں. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے ابھی تک وہ دیوار نہیں ملی، کدھر ہے وہ دیوار؟ جی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں سے اسے چھپا دے. جی اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میدان تیہ کے اندر 40 سال تک یہ گھومتے رہے. بس تھوڑا سا ایریا ہے، وہ 40 سال تک اسی ایریا میں گھومتے رہے. ان کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا کہ کس طرف سے نکلیں. تو قرآن حکیم نے تو یہ بتایا کہ چھوٹے سے ایریا کے اندر وہ 40 سال تک رہے، انہیں نکلنے کا راستہ نہیں ملا کہ نکلے کس طرف. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو چھپا دے اور آدمی نہ دیکھ سکے، ممکن ہے. بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ابھی برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقتیں معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا وہاں جہازیں جاتی ہیں یا کوئی چیز جاتی ہے تو غائب کیسے ہو جاتی ہے، معلوم نہیں ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سد جو اس نے بنایا تھا چھپا دی لوگوں کی نگاہوں سے، اور پیچھے یاجوج ماجوج رہے تو یہ اس کا نام ذوالقرنین، اور یہ مسلمان بادشاہ تھا، مومن تھا، ایمان والا تھا، عادل تھا، متواضع تھا، رعایا کے اوپر رحم کرنے والا تھا۔